کہ رسول اللہ کے بعد صرف 5 فرد تھے جو مومن رہ گئے تھے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ خود ان سنیوں سے پوچھئے، بخاری کی اس حدیث سے پوچھئے کہ کیا کہتے ہو قرآن کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ حضور قیامت کے میدان میں ہوں گے اور ایک گروہ کا گروہ فرشتے جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ کہاں لیے جا رہے ہیں ان کو؟ وہ کہیں گے جہنم میں۔ آپ کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ یہ آپ کے ہاں کی بخاری شریف، اس میں یہ ہے، انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ جی ٹھیک ہے صحابی تھے، جب تک آپ ان میں تھے یہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہی کچھ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے اولئک مومنون حقاً کہا ہے قرآن نے، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ ان کی زندگی میں کہا کہ یہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا ان سے راضی ہو گیا، کہا اعد لہم، ان سب کے لیے ہم نے پہلے سے جنت تیار کر رکھا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کے ہاں یہ چیز مل رہی ہے۔ انہوں نے تو جب اپنے ہاں یہ عقیدہ وضع کیا تو سوال آیا نا کہ یہ تو پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے، کریں کیا؟ کرنا بڑا آسان ہے، ایک حدیث ان کے یہاں بھی ٹھونس لیجیے، بات ٹھیک ہو گئی۔ کہ صاحب ہمیں آپ کیا الزام دیتے ہیں؟ بخاری شریف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اسہل الکتب بعد کتاب، صحیح ترین عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا انکار بھی دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس حدیث سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، دارہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر کافر ہو جاتی ہے۔ کافر ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں، بیٹھے رہو اور دھیان نہ سنیا کرو یہ نہ گلا۔ کل ہی تو ہے جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے، کل کی جنگ میں ہے نا جی، کہا یہ ہے پیو مردو، ہٹیو کٹیو جوانوں، یہ سمجھا لو اپنے ہاں کی یہ جو عورتیں ہیں تمہاری، ورجا لو ان منڈیاں نو، انہاں کاکیاں نو، انہاں پرتھو پایا ہے، ان کو سنبھال لو، ان کو گھروں میں بند رکھو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ان کے خلاف فتویٰ لگا دیں گے کفر کا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ جی یہ کل کے ہی اخبار کے اندر یہ فتویٰ آیا ہوا ہے کہ میاں انہوں نے سمجھا لو کا لفظ بات نہیں بنتی، اور آپ کہیں گے پھر پنجابی ہے، انہوں نے ورجا لیا میاں، سمجھ لیا نا کہ کیا بات ہے۔ وہ جو ہمسایہ لے کے چلا آیا کرتا ہے بچے کو، بچے نو ورجا لو تے جا کے اٹا ماردا ہے گا کہ اسی کچھ کیا تو پھر ایویں تہاڈے نال جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ان کو سمجھا کے ورجا لو، انہوں گھر رکھو، یا وہ پنڈ والا جڑا کہنا ہوندا بھی اپنا بول بن کے رکھیا کر، ساری چری ساری جڑی ہے کھا گیا کہ جے کل نو تسی بنیا نہیں تے اینوں اسی پونے دے آواں گے جا کے، پھر کہو گے کہ آ گیا پنجابی تو میں کروں کیا۔ وہ بات ہی ایسی کرتے، وہ کہتے ہیں ان کو سمجھا کے ان کو بند رکھو، یہ اپنے بیل جو نہیں تو ہم کفر کا فتویٰ ان کے خلاف لگا دیں گے۔ چلو تو آپ کہیے کہ یہ اچھی بات ہے، پھر یہ کافر ہو جائیں گے، نہیں، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر عزیزہ نے من کیا کہا جائے، کہہ میں یہ رہا تھا کہ عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے۔ مانتے ہیں آپ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ جو پہاڑوں کا ٹوٹنا ہے اور زمین کی حرکت ہے، تو یہ ان پتھروں کا ٹوٹنا
اور اس کرۂ ارض کا پھٹنا نہیں ہے، ورنہ اس کے بعد یہ جو مضمون چلا آ رہا ہے، اس مضمون میں ربط ہی کوئی نہیں رہتا کہ یہ جو اس وقت فرے خاں بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا محکم مستحکم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ٹکڑے گرد و غبار ہو جائے گا۔ یہ پہلے کہا کہ ٹکڑے اڑ جائیں گے ان کے، پھر اسے کہا غبارے راہ ہو جائیں گے۔ کس وقت ہوگا؟ جب وہ جنہیں انہوں نے پاؤں تلے روند رکھا ہے ان میں حرکت پیدا ہوگی، تو ان میں پھر یہ ٹکڑے ہوں گے، اور اس میں السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ، ان کا حق ہے صاحب، جو پائنیئرز ہوتے ہیں، السابقون الاولون ہوتے ہیں، انقلاب لانے والے، ان کا یہ حق ہوتا ہے۔ ان کے حصے میں تو مصیبتیں ہی آتی ہیں بیچاروں، دیکھا ہوا ہی نہیں ہوتا۔ ان انقلاب لانے والوں میں عام تو ایک طرف رہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی زندگی کے شاید آخری دور میں یہ معصوم سی آرزو ابھری کہ یا اللہ میری زندگی ان مصیبتوں اور مشکلات میں ہی گزر جائے گی، یا جس انقلاب کے لیے میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے اس کی جھلک بھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ ایک آرزو تھی۔ خدا سے کہا، اسی وقت جواب وہاں سے مل رہا ہے۔ میں عرض کروں اپنی کمزوری کو، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ دکھایا جائے گا، لیکن قانون تو وہ ہے کہ جو کسی کی جذباتی رعایت نہیں کرتا۔ کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ سمجھنا کہ یہ کب واقعہ ہوگا، علیک البلاغ وعلینا الحساب، تیرا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جاؤ، یہ ہمارا قانون بتائے گا کہ اس کی روح سے یہ انقلاب واقعہ کب ہوا۔ السابقون میں تو یہ ہستیاں بھی شامل ہیں جن سے خدا ہے، ان سے بھی یہ یقیناً وعدہ نہیں دیتا کہ نہیں تمہارے سامنے ہی ہو جائے گا، اگرچہ تو ہو تو گیا۔ السابقون السابقون المقربون فی جنات ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بڑی جماعت پہلوں میں سے، تھوڑے سے بعد میں آنے والے، کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جو غبار راہ ہیں جو اٹھیں گے پھر تو اب جنت کی زندگی کی آ گئی۔ علی سرر موضونۃ، میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہاں کی جنت کے متعلق تو کہا ہے قرآن نے کہ ہم نے مثالی طور پہ بات سمجھائی ہے، لیکن یہاں کی جنت جو ہے اس میں تو یہ چیزیں اسی طرح سے بھی واقع اگر ہو جائیں تو یہ ہوئیں، پھر تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ جو قابل اعتراض ہو کہ جی قرآن نے پھر یہاں کہا کہ ان کو اس قسم کے باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور پھل ہوں گے اور پرندوں کا گوشت ہوگا اور اطلس اور حریر کے پردے ہوں گے اور زرنگار برتن ہوں گے، اور تو ٹھیک ہے، خدا کی بتائی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے؟ ہمارے یہاں کے قانون صاحب کہتے ہیں ہم ہیں، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ سرر موضونۃ، اس زمانے میں تو تخت ہی ہوتے تھے، اب آج صوفے کہہ لیجئے۔ موضونۃ، اگر وہ بنے ہوئے ہوں جیسے وہ کین کے شاید ہوتے ہیں، تو وہ جو بڑی سخت قسم کی بنائی ہو، ڈھیلے ڈھیلے نہ بنے ہوئے ہوں، ان کے ہاں یہ ہوتے ہوں گے نا اس زمانے میں۔ اصل میں ایران میں یہ جو لوگ دیکھ کے آتے تھے نا، یہ عرب، تو انہیں دیکھ کے ان کے منہ میں پانی بھرتا تھا کہ ساری زندگی تو یہ لوگ بسر کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو انہوں نے دیکھی ہوئی تھی۔ اس قسم کے صوفے اور تخت یا تو جڑاؤ اس کے معنی ہو سکتے ہیں، یا اگر بنے ہوئے ہوں تو اچھے کس کے بنے ہوئے جسے کہیں گے، متکئین علیہا، وہ ان پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سب کو نصیب ہوگا، لیکن بات تو ایک جو انفرادیت ہے قرآن کی یا اس نظام میں جو ملے گا وہ اگلی بات ہے متقابلین۔ یہ نشست ہماری ہے، اس میں تو اگلی صف ہے، پھر پچھلی صف ہے، تو پچھلے جو ہیں وہ پہلوں سے پیچھے ہیں نا،
اور اگر یہ صفحے ہوں